اس کشتی کے ہم سب سوار ہیں. میرے سامنے بیٹھے ہوئے چیئرمین، وائس چیئرمین، کونسلر اور ہماری پاکستان مسلم لیگ نواز کے کارکنان ہمارے ماتھے کا جھومر ہے. لیکن جو انتظام اس وقت راولپنڈی سے جس قافلے نے جانا ہے، اس وقت تک جس شخص نے اپنی جیب سے تمام اخراجات مکمل طور پر کہ سب سے پہلے جس نے ٹرانسپورٹ کا بندوبست کیا اور اپنی جیب سے کیا، اس کا نام چودھری انعام ظفر ہے، جس نے الحمدللہ 12 بسز جو ہے اس کا اہتمام کیا ہے، جس میں خواتین و حضرات 21 اکتوبر کو اپنے قائد میاں نواز شریف کے استقبال کے لیے لاہور پہنچیں گے. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میں صرف چند گزارشات آپ سے کرنا چاہتا ہوں بڑی دردمندی کے ساتھ کہ اس شہر نے 2013 کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کو پذیرائی نہیں دی، لیکن پاکستان مسلم لیگ کی نون کی قیادت نے، اس کے ہارنے والے امیدوار نے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا، ترقی کا ساتھ نہیں چھوڑا. اس راولپنڈی کو وہ پروجیکٹ دیے جو نہ لاہور میں تھے، نہ سائیوال میں تھے، نہ فیصل آباد میں تھے. ان کو بار بار گننا یہاں مقصود نہیں، آپ ان سے واقف ہیں. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، جیسے ابھی ایک میرا بھائی کہہ رہا تھا کہ اپنے سینوں کو چوڑا کر کے اپنے ماتھوں سے، اپنی آنکھوں سے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ دنیا سے بات کر سکتے ہیں. نہ آپ کی قیادت جھکی، نہ آپ کا کارکن جھکا. اس پاکستان کی تاریخ دیکھ لیں، اس راولپنڈی کی تاریخ دیکھ لیں. 2018 میں ایسی ساز باز کی گئی. وہ جو پنڈی کا پیڈو ہے، اس نے کہا، اپنے چاہنے والوں سے کہا کہ میں الیکشن اس وقت لڑوں گا جب حنیف عباسی جیل میں ہوگا. خدا کی قسم، میں چاہتا ہوں میں الیکشن اس وقت لڑوں جب وہ پیڈو جیل سے باہر ہو اور ہم الیکشن جیتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی قابل احترام سٹیج پر تشریف فرما میرے تمام قائدین، میرے سامنے میرے قائد میاں محمد نواز شریف کے چاہنے والوں، انتہائی قابل احترام لیڈیز، اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے آج ایک بہت ہی خوبصورت انعام ظفر صاحب نے پنڈال سجایا اور آپ سب ہماری اور آپ کی یہ ملاقات ہو گئی. بس مختصراً یہ اتنی سی بات ہے کہ مجھ سے پہلے سب بھائیوں نے بات کر لی ہے. میں صرف آپ سے اتنا کہوں گا کہ ہر نماز کے بعد آپ دعا کریں کہ 21 تاریخ کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے میاں محمد نواز شریف صاحب اس ملک میں واپس آئیں. اور اس دعا کے ساتھ آپ یہ دعا کریں کہ میاں محمد نواز شریف کو اللہ تعالیٰ کی ذات لا رہی ہے، اس لیے کہ آپ کے بچوں کا مستقبل بہتر ہو جائے، اس ملک کی خوشحالی دوبارہ لوٹ آئے. اس ملک کے اندر جو چھوٹی موٹی کمی پیشی ہیں، جس طرح آج مہنگائی کا ایک دور ہے، اس دور کو ختم کرنے کے لیے میاں محمد نواز شریف واپس آ رہے ہیں. آپ کی امیدوں پر وہ پورا اتریں گے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ ان کے لیے دعا گو ہیں اور ہمیشہ آپ دعا گو رہے ہیں. اور یہ ہمارا جو قافلہ راولپنڈی سٹی اور کینٹ کا ہمارے بھائی محمد علی فبائی صاحب اور ان کی پوری ٹیم کے ساتھ انشاءاللہ 21 اکتوبر کا جب لاہور روانہ ہوگا، سب سے بڑا قافلہ ہمارا راولپنڈی کینٹ اور شہر کا ہوگا. اور ہم اسی طرح منظم طریقے سے جائیں گے، واپس بھی آئیں گے، ہم آپ کے ساتھ جائیں گے، آپ کے ساتھ واپس آئیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کا میرا حامی ناصر ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے انتہائی قابل احترام بھائی جناب حنیف عباسی صاحب، جناب احمد رضا قادری صاحب، جناب راحت مسعود قدوسی صاحب، جاوید مغل صاحب، چودھری انعام ظفر صاحب، انتہائی قابل احترام ہمارے چیئرمین حضرات، وائس چیئرمین حضرات، مسلم لیگ عہدیدار، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں اپنے چھوٹے بھائی
चौधरी इनाम ज़फ़र को इंतहाई मुबारकबाद पेश करता हूँ कि माशाअल्लाह आज इतनी बड़ी तादाद में हमारे बहन और भाई और शहर के सरकर्दा लोग आज के जलसागाह में मौजूद हैं। वक्त की कमी है, हनीफ अब्बासी साहब ने बात करनी है, मगर चौधरी इनाम ज़फ़र मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून का सरमाया है और हमने बड़ा अच्छा बुरा वक्त भी साथ काटा। मैं तकरीबन म्यूनसिपाल्टी के दौर में पौने 2 साल जेल रहा, जहाँ चौधरी इनाम ज़फ़र साहब अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, हाजी इकराम साहब, चौधरी नवाज साहब, हमने इकट्ठे दिनों रात गुजारे। और मैं समझता हूँ कि इस तरह के वर्कर मुस्लिम लीग नून की आन और मुस्लिम लीग नून की शान है। मेरे भाइयों दोस्तों, आज मैं समझता हूँ कि रावलपिंडी शहर से हनीफ अब्बासी की क़यादत में जिस तरह मुस्लिम लीगी वर्कर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, कौंसलर, ख्वातीन जिस तरह 21 अक्टूबर के मियाँ नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए मुतहरक हैं, मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला रावलपिंडी से सबसे बड़ा काफिला इंशाअल्लाह पंजाब में होगा और रावलपिंडी शहर का होगा। और आज पूरे पंजाब में मैं 3-4 दिन खाने वाला रहा, आप यकीन करें कि हर तरफ एक ही आवाज़ है कि इंशाअल्लाह ताला 21 अक्टूबर को लाहौर मीनारे पाकिस्तान में जाना है और अल्लाह के फजल व करम से मियाँ नवाज शरीफ को इस मुल्क का 4थी बार वज़ीर आज़म बनाना है। बहुत तरीके से इधर आई हैं, आप सब के लिए बहुत तालियां। हर इवेंट में क्योंकि अब्बासी साहब ने तकरीर कर ली है और उसके बाद कोई तकरीर बनती नहीं है, तो मैं खाली 2-4 आपको चीज़ें कह दूंगा कि हर इवेंट के ऊपर कामयाबी के इनाम ज़फ़र साहब को और उनकी जितनी भी टीम है कि ये सारे वो लोग हैं जो मुस्लिम लीग नून के वर्कर हैं, मुस्लिम लीग नून के चाहने वाले हैं, अपने कायद के साथ मुश्किल टाइम पे खड़े होने वाले लोग हैं और हर उस टाइम पे जब कायद ने आवाज़ दी ये खड़े रहे हैं। ये सारे वो वर्कर्स आज बैठे हुए हैं, उन सबको मैं दिली तौर से ताज तहसीन पेश करता हूँ। और जितनी मेरी ख़वातीन बहनें हैं उनका जितना ताहिरा औरंगज़ेब और सीमा जलानी साहब का क़यादत में पिछले कुछ महीनों में जितनी ऑर्गेनाइज्ड तरीके से ये कैंपेन चली है उसकी भी आप मतलब इट्स अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर यू। आप लोगों की बड़ी मेहनत है और अल्लाह ताला आपको इसमें आगे कामयाबी अता करे। क्योंकि अब मलिक इमरान साहब ने तकरीर करनी है और वो अपना थोड़ा आपको लाएमल देंगे, तो मैं 2-4 नारे लगवा लेते हैं कि पता चले कि मियाँ नवाज शरीफ के चाहने वाले हैं, मियाँ नवाज शरीफ से प्यार करने वाले हैं और शहर ने हमेशा मियाँ नवाज शरीफ की खातिर मियाँ नवाज शरीफ के तमाम खवातीन में पीपी 16 की शाजिया रिजवान, 17 की समीना शुएब, 18 से शमा फिरदौस, सिटी की साजदा अख्तर, दौलताना, ताहिरा तनवीर, रहीला, रुखसाना, दौलताना, ताहिरा वसी, रशीदा और तमाम आए हुई खवातीन, आप सबको बहुत बहुत मुबारक कि आज आपने साबित कर दिया कि खवातीन सिर्फ उस जगह जाती हैं जहाँ पे उनका इज्जत और एहतराम के साथ इस्तकबाल किया जाए और उनकी इज्जत का ख्याल रखा जाए। उसके बाद यहाँ पर आए हुए चेयरमैन मेरा भाई शेख अरशद, मेरा बड़ा प्यारा भाई गयूर भाट, हाजी जमील, शेख खान मोहम्मद खानू, सजाद भट्टी, मेरा बड़ा भाई हामिद अब्बासी, राजा मुश्ताक साहब और तमाम मुस्लिम लीग के शेरों जिंदाबाद। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, चाहे हनीफ अब्बासी मेरा भाई नाराज हो, हमेशा याद रखो सीनियर्स की इज्जत जरूर करो मगर अपने सर की पगड़ी उतार कर दूसरे के सर पर मत रखो। मेरे लिए इस जमात के तमाम सीनियर्स काबिल एहतराम हैं, मगर जहां पे मुझे मेरी मुकामी क़यादत मेरा भाई मोहम्मद हनीफ अब्बासी, सरदार मोहम्मद नसीम खान, चौधरी तनवीर, हनीफ एडवोकेट, ज़ियाउल्लाह शाह और ये बैठे हुए चेयरमैन मुझे अजीज है, मुझे कोई अजीज नहीं। आज इस कन्वेंशन का मेजबान मैं नहीं, मेरा भाई मोहम्मद हनीफ अब्बासी है, जिसकी मेहनत इस शहर में खुद अपने मुंह बोलती है। आपके सामने कि उसने रात दिन एक की, अपने लिए नहीं,
آپ سب کے لیے، ہمارے لیے اس کو کیا انعام ملا؟ 25 سال، اور شیروں کی طرح گیا، شیروں کی طرح رہا، اور انشاءاللہ اللہ کے کرم و فضل سے، اللہ کی رحمت سے وہ دوبارہ باعزت بری ہو کے ہم سب میں پھر اسی طرح خدمت کرے گا۔ میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہوں گا، میں اپنا ٹائم اپنے بھائی محمد حنیف عباسی کو دیتا ہوں۔ میرے ساتھ صرف اتنا آواز آئے، شیر۔ میں سب سے پہلے لڈو کو اس عظیم الشان پر نظم جلسے کی بہت مبارکباد دیتی ہوں۔ اس سے پہلے جتنے جلسوں میں میں گئی، خواہ وہ پنڈی کے اندر تھے یا ڈویژن میں تھے، یقین جانے اسٹیج پہ جا کے دم گھٹتا تھا۔ آج اتنا ڈسپلن ہے اسٹیج پہ، اتنا نظم و ضبط ہے کہ اس سے پہلے میں نے نہیں دیکھا، اور اس کی مبارکباد میں جناب لڈو صاحب کو دیتی ہوں۔ یہ اکیلا ان کا کام ہو سکتا ہے ان کے وزن کے مطابق۔ اس کے بعد میں تمام مسلم لیگ شعبہ خواتین جو یہاں ہمارے جو کونسلرز، ناظم، چیئرمین حضرات ہیں، وہ بھی ابھی مجھے نظر آئے ہیں، مشتاق صاحب، ان سب کو بھی السلام علیکم۔ جتنا شعبہ خواتین ہے جہاں، آپ یقین جانے بڑی تحریکیں چلی پاکستان میں، لیکن جتنا منظم مریم نواز کے چیف آرگنائزر بننے کے بعد مسلم لیگ شعبہ خواتین پورے پاکستان میں نظم و ضبط میں آیا، ایسا پہلے کبھی نہیں تھا۔ اور خاص طور پہ جتنی ہماری پی پی کی صدور ہیں، جتنی عہدیدار ہیں، جتنی کارکنان ہیں، جتنی بیویاں، جتنی ہماری گھروں میں بیٹھی مسلم لیگ کی حامی خواتین ہیں، میں سب کے لیے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ ان کا ہم کبھی یہ قرض اتار نہیں سکتے، جو ان کی کاوشیں، جو ان کی ہمت، جو ان کی کوششیں، جو ان کی محنت اس وقت محمد نواز شریف کے 21 اکتوبر کے استقبالیے کے لیے جو وہ کر رہی ہیں، ایک ایک گھر جا رہی ہیں، ایک ایک گلی کوچے میں جا رہی ہیں اور نواز شریف صاحب کا بیانیہ پہنچا رہی ہیں۔ ان خواتین کا عباسی صاحب ہم کبھی قرض اتار نہیں سکیں گے۔ آپ یاد رکھیں، الیکشن انشاءاللہ جیتنے کے بعد شعبہ خواتین کا ایک سیکریٹریٹ بنائیں گے جہاں پر پورے طریقے سے خواتین کی نمائندگی ہوگی اور ان کے مسائل حل کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میرے دوستوں، بھائیوں، باتیں تو بہت سی ہیں کرنے کی، لیکن میں صرف 2 باتیں کروں گا، اور وہ 2 ہی باتیں بہت اہم ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 2018 کے بعد، بلکہ یوں کہنا مناسب ہوگا کہ 2017 کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون نے ایک مشکل وقت گزارا ہے، اور عمران خان کے دور حکومت میں کوئی پاکستان مسلم لیگ کا رہنما ایسا نہیں تھا جس نے قید و بند کی صعوبتیں نہ برداشت کی ہوں، جس نے جیل نہ کاٹی ہو، جو نام نہاد مقدمات میں جیلوں میں نہ گیا ہو۔ سب سے بڑی مثال ہمارے درمیان ہمارا بھائی جو 24 گھنٹے راولپنڈی کے عوام کے درمیان رہتا ہے، حنیف عباسی صاحب ہیں، جن کو ایک نام نہاد مقدمے میں 25 سال کی قید بامشقت ہوئی۔ اسی طرح رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، اسی طرح شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں، اس طرح خواجہ سعد رفیق ہیں، جناب شہباز شریف صاحب ہیں، مریم نواز صاحبہ ہیں، خود جناب میاں محمد نواز شریف ہیں، جنہوں نے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی۔ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ حنیف عباسی صاحب کو ایک جو پھانسی کے قیدی ہوتے ہیں، اٹک جیل میں 6x6 کے کمرے میں اس چکی میں رکھا گیا۔ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ جناب شاہد خاقان عباسی کو اس اڈیالہ جیل میں ایسے کمرے میں رکھا گیا جس میں وہ سیدھے لیٹ نہیں سکتے تھے۔ میں ذاتی طور پر یہ جانتا ہوں کہ رانا ثناء اللہ 9 ماہ سے زائد کیمپ جیل میں رہے،
کسی ایک دن انہیں بستر اور چارپائی میسر نہیں ہوئی، لیکن میں داد دیتا ہوں ان تمام لوگوں کی کہ انہوں نے کبھی اپنی زبان سے یہ ذکر کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میری بہنوں، میں تمام بہنوں کی چیدہ میں نام نہیں لیتی، لیکن میں نے آج گروپ میں بھی کہا، میں تمام بہنوں کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے بھرپور تعداد میں شرکت کر کے اپنے ملی اور سیاسی سمجھ بوجھ کا اور جذبے کا اظہار کیا۔ آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ آج کی یہ محفل 21 اکتوبر کو لاہور میاں نواز شریف کے استقبال پہ جانے کی تیاری کے سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ میں اپنی قیادت کو یہ یقین دلانا چاہتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی عباسی صاحب مسلم لیگ شعبہ خواتین مسلم لیگ کا ہراول دستہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ ثابت کر دے گی مسلم لیگ شعبہ خواتین راول پنڈی کہ یہ آپ کے جانثار سپاہی ہیں، یہ شیرنیاں کسی جگہ بھی آپ سے پیچھے نہیں ہوں گی۔ محمد نسیم خان صاحب، راول پنڈی کے سلطان جناب راحت مسعود قدوسی صاحب، جاوید مغل صاحب، اور اس محفل کے میزبان چودھری انعام ظفر صاحب جو کہ ہمارے بڑے بھائی ہیں۔ میں آپ کا بڑا مشکور ہوں انعام ظفر صاحب کہ آپ نے یہاں آج کارکنوں کو تجدید عہد کے لیے یہاں پر اکٹھا کیا اور ہم سب کو آپس میں ملنے کا موقع فراہم کیا۔ آج ہم سب لوگ یہاں پر اس تجدید عہد کے لیے آئے ہیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی میاں محمد نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کو جب مینار پاکستان پہنچیں گے تو راول پنڈی کے عوام، راول پنڈی کے مسلم لیگی دوست اپنے محسن محمد حنیف عباسی صاحب کی قیادت میں ان کا والہانہ اور فقید المثال استقبال کریں گے، اور انشاءاللہ وہ استقبال ماضی کے تمام جتنے بھی آج تک پاکستان میں کسی سیاسی رہنما کا استقبال ہو چکا ہوگا اس کا بھی ریکارڈ توڑے گا، اور انشاءاللہ وہ ایسا استقبال ہوگا جو مستقبل میں بھی کسی کا نہیں ہو سکے گا۔ یہ استقبال بنیادی طور پر جو 2018 میں مسلم لیگ نون کے ساتھ اور ہمارے ساتھ ہمارے جو ووٹ کو چوری کیا گیا تھا، اس استقبال کے ذریعے انشاءاللہ ہم وہ انتقام لیں گے، اور اس کے بعد جب عام انتخابات ہوں گے تو انشاءاللہ ہم اپنے ووٹ کی طاقت سے ان جو ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی تھی اس کا ازالہ کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ خواتین سے گزارش ہے، جس طرح آپ نے پورے پروگرام میں ڈسپلن کا مظاہرہ کیا، آپ پلیز اپنی اپنی سیٹ پہ اسی طرح بیٹھی رہیں گی جیسے آپ کو ہدایت دی گئی ہے۔ آپ کو سیٹ بائی سیٹ کھانا تقسیم۔ 29 سے حاجی محمداللہ صاحب، بخت خان صاحب اور ان کے ساتھ آئے دوستوں کا بہت مشکور ہوں، اور ہمارے UC 26 کا کونسلر چودھری آسم صاحب کو بہت مشکور ہوں۔ تشریف لائے بلا تمہید جس شخصیت کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں، کسی تعارف کے محتاج نہیں،